السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے شروع کر رہے ہیں 5 دن کا قرآن چیلنج، دن میں ایک۔ اس میں آج ہم سورۃ الملک کی پہلی 6 آیات آسان تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی زبان پر آسان ہو جائے اور آپ کو تجوید بہت ہی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے اور تجوید کے تمام قواعد آپ کو زبانی حفظ ہو جائیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکی ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ آج ہم پہلی 6 آیات کو مکمل اور آسان تجوید کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ الرحمن، ماں کے اوپر کھڑا زبر ہے تو الف مدہ کے قائم مقام پڑھا جائے گا۔ الرحیم، یائے مدہ بن رہی ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہاں پہ دیکھیں با کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو الف مدہ کے قائم مقام یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کے قاعدے کے مطابق را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ کلذی، کاف جو ہے یہ باریک ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ ذال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے تو یہاں پہ یا مدہ بن رہا ہے تو زی کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ بیدہ الملک، اس پہ کچھ بھی نہیں حرکات کی تبدیلی کرنی، نہ ہی ان کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَهُوَ، ٹھیک ہے، وَهُوَ میں نہیں کر رہی بلکہ کیا پڑھ رہی ہوں، وَهُوَ عَلَى، عین وسط حلق سے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر کلی شیء قدیر۔ اب اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ہے اور انشاءاللہ اخفا پہ ہم بحث کر بھی چکے ہیں اور بعد میں اور بھی مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ گیا تو آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار کے برابر چھپائیں گے، جیسے شیء قدیر۔ اب مکمل آیت اس طرح سے پڑھیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہاں پہ دیکھیں الذی، ذی کو کھینچنا ہے، اللہ کو موٹا نہیں پڑھنا۔ خا کے اوپر زبر ہے، قاف بھی موٹا پڑا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ موتا، واو لین ہے تو نرمی سے ادا کریں گے، کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ والحیات، حیات، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیب، با پہ ساکن ہے تو یہاں پہ کلکلا کریں گے۔ یبلوکم، کم، ایکم احسن عملا، یہاں پہ کوئی بھی حرکات کھینچنے والی نہیں ہے سوائے
عمل. اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو کھینچ کر ایک زبر کے برابر کر دیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. زا جو ہے سٹی والا ہے. غفور میں غاف کی آواز نہ آئے. فو واو مدہ ہے. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي یا مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے. خلق میں خا اور قاف حروف مستعلیہ ہیں. 7 با ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے. سما واو اور میم کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پہ اخفا ہو رہا ہے. طباق تو بھی موٹا قاف بھی موٹا اور یہاں پہ الف مدہ بھی بن رہا ہے وقف کی صورت میں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في مدہ خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. یہاں پہ دیکھیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب. کر را کے اوپر شد ہے تو را کو مضبوطی کے ساتھ یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے. قاف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے آ گیا ہے. لیب با پر کلکلا لوٹتی ہوئی آواز محسوس ہو. الیک البصر خاسئا وہو خاسئا وہو حسیر. آگے ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. زین نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے. السماء میم کے اوپر مد بھی ہے اور مد متصل ہے تو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 5 اور 6 میں زین السماء بھی صاد کھڑا صاد جو ہے موٹا پڑا جائے گا. بی یا مدہ ہے. وجعلناها نہ کڑا زبر اور ہا الف مدہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے. رجومل رو کو نہیں کھینچنا جو کو کھینچنا ہے. واو مدہ میں نے. شیاطین اعتدنا حمزہ اور عین میں واضح فرق. دال پر کلکلا جیسے وَلَقَدْ قَلِب اس طرح سے. آگے 6 آیت میں دیکھیں وَلِلَّذِينَ ذال یا مدہ کفروا یا واو مدہ بربہم با پہ شد ہے تو ایک دفعہ مضبوطی کے ساتھ اور ایک دفعہ جماؤ کے ساتھ اور آگے بہم. عذاب جہنم نون مشدد ہے تو مشدد ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. ناک میں آواز گنگنی سی ٹھہرائی جاتی ہے. وَبِئْسَ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. مصیر. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ
5 دن کا قرآن چیلنج فائدہ مند لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل ہم اگلی 6 آیات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔